الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. طلع البدر علينا من سريعات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داعي. لا تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے. لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے. کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے. چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا. چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا. پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی سیاہ چاند جب تک رہا آمنے سامنے. لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے. کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے. ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا یہ بتاج ہے میری مٹھی میں کیا. یہ بتاج ہے میری مٹھی میں کیا. دست ابو جہل میں کنکری نے کیا وصف شاہ ہدا آمنے سامنے. لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے. کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے. کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا. کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا. دیکھتے دیکھتے چاند شک ہو گیا جب نبی نے کہا آمنے سامنے. لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے. کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے. قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا جذبہ شوق ہر غم کے گھر لے گیا. قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا جذبہ شوق ہر غم کے گھر لے گیا. دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ دل سے کلمہ پڑھا آمنے سامنے. لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے. کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم۔ آج 14 فروری 2021 ایک روزہ ختم نبوت کورس شروع ہو رہا ہے، اور اس کورس کے اندر کیا ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے کہ اہم عنوانات پر لیکچر ہوں گے، سبق ہوں گے، اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تو اس حوالے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور اسلام وہ سارا مکمل ہے، واضح ہے، اس کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبوت سے نوازا، آپ کو رسالت ملی، آپ کے پاس وحی آنا شروع ہوئی، وحی کا سلسلہ 23 سال تک رہا، اور قرآن پاک نازل ہوتا رہا۔ قرآن پاک کے جب نزول مکمل ہوا اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت بھی نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تو دین مکمل ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں دین کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں تو وہ صحیح ہوگا، غلط ہوگا؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ دین کی تشریح تو نامکمل تھی، وہ تو واضح نہیں تھا، میں واضح کرنے کے لیے آیا ہوں، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ دین کا پورے دین کا خلاصہ کیا ہے یہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے، بلکہ حدیث کی مشہور کتابوں کے اندر شروع کے اندر ہی حدیث آتی ہے، حدیث جبرائیل۔ اس حدیث کے اندر ایک لمبا واقعہ ہے جس میں ایک اجنبی آتے ہیں، وہ ہوتے جبرائیل ہیں، اور آ کے اللہ کے نبی سے مختلف سوالات کرتے ہیں۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال ہوتا ہے مل ایمان، ایک سوال ہوتا ہے مل اسلام، اور ایک سوال ہوتا ہے مل احسان۔ تو مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، فرشتوں پر ایمان لے آؤ، نبیوں پر ایمان لے آؤ، آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لے آؤ۔ یہ سارا آپ کو معلوم ہے، یہی ایمان ہے۔ تو دین پورا کا پورا اکٹھا بھی اللہ کے نبی نے بتلا دیا، دین مکمل ہے یہ قرآن نے بتلا دیا، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بتلا دیا کہ میرے بعد بہت سارے فتنے بھی آئیں گے، جو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے اور مختلف دعوے کریں گے، مختلف نظریات کے حامل ہوں گے۔ اس موقع پر یہ بات بھی اللہ کے نبی نے فرما دی کہ وہ فرقے جو ہوں گے، جو فتنے ہوں گے، بہت سارے ہوں گے، اور سارے کہاں جائیں گے؟ ایک کہاں جائے گا؟ جنت میں، باقی سارے کے سارے گمراہ ہوں گے۔ تو ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح کون ہے، اس فکر میں ہے کہ بھی صحیح کا پتہ چل جائے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے فرقے، اتنے ساری جماعتیں موجود ہیں، ان میں سے صحیح کون ہے، غلط کون ہے؟ یہ سوال سب کے ذہنوں میں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب بھی دے دیا، ما انا علیہ و اصحابی، صحیح وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، بس باقی اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ اور جس پر اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں اسے کہا جاتا ہے صراط مستقیم۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صراط مستقیم۔ اور صراط مستقیم ایک ایسی چیز ہے، صراط مستقیم کہتے ہیں سیدھا راستہ، سیدھا راستہ وہ جنت تک جائے گا، باقی جو راستے ٹیڑھے میڑھے جتنے ہیں وہ سارے شیطان کے ہیں، شیطان کے اعلی کار ہیں ان کے ہیں، اور وہ سارے جائیں گے جہنم میں لے کر۔
تو کوئی بھی فتنہ آئے، کوئی بھی جماعت آئے، کوئی بھی عقیدہ آئے، کوئی بھی نظریہ آئے، سب سے پہلے ہم نے یہ بات دیکھنی ہے کہ یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہو تو ٹھیک ہے، ہم اس کو مان لیں، ورنہ اس کو فوراً رد کر دیں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ دین ہمارا مکمل ہے، دین کی تشریح بھی ہو چکی، اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان بالکل برحق ہے کہ بہت سارے فتنے آئیں گے۔ ان فتنوں میں صحیح کون سا ہوگا؟ پہلا سبق آپ کا کیا ہے؟ ان فتنوں میں صحیح کون سا ہوگا؟ ان سارے گروہوں میں صحیح کون سی ہوگی جماعت؟ جس پر اللہ کے نبی اور صحابہ، نام اس کا کچھ بھی نہیں ہے، نام لوگ کچھ بھی رکھ لیں، لیکن اصل کیا ہے؟ جس پر اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ ہوں گے وہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ صراط مستقیم ایسی ہے کہ اس کی اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کے اندر پوری آیت بھی نازل کی، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہر نماز کے اندر ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اہدنا الصراط المستقیم دعا مانگتے ہیں نا، تو اس دعا کو مانگیں بھی اور صراط مستقیم کو دیکھنے کے لیے کوشش بھی کریں۔ انہی کوششوں میں آج کا کورس ہے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ صحیح راستہ ہے کیا۔ یہاں جن جن عنوانات پر سبق ہوگا، ان سبقوں سے پہلے آپ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جو یہاں بیٹھے ہوئے انتہائی توجہ سے بات سنیں، باتیں نہ کریں۔ احسان، سعید، ان دونوں باتیں بند کر دو۔ جو بھی بیٹھے بالکل توجہ سے بات سنیں۔ یہ کوئی یعنی مذاق کی یا کوئی ٹائم پاس کرنے کی نشست نہیں ہے، انتہائی مفید ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے سبق چھوڑ کر اس مجلس کا انعقاد کیا، ٹھیک ہے نا؟ ناظرہ قرآن، حفظ قرآن یا درس نظامی کی کتابیں، ان سب کلاسوں کو ختم کر کے اس کورس کو رکھا ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی اہمیت ہے کہ جو چیز سبق کی جگہ پر آ گئی وہ کتنی اہم ہے، یہی سب سے بڑا سبق ہے۔ تو جو یہاں بیٹھے ہیں، یہ کورس اصلاً طالبات کے لیے ہے، تو طالبات بھی انتہائی توجہ سے بات سنیں، اور جو طلبہ ہیں وہ تو مجھے نظر آ رہے ہیں، توجہ سے بات سنیں۔ ایسا نہ ہو کہ دوران سبق پھر آپ کو ہم کھڑا کر دیں، یہ باہر نکال دیں۔ کسی نے کوئی بات نہیں کرنی، بالکل توجہ سے بات سنیں۔ تو ان جن عنوانات پر یہ آج کا ہے کورس، ان میں سے ایک تھا فتنہ گوہر شاہی۔ فتنہ گوہر شاہی سے متعلق جو سبق تھا وہ پڑھانا ایک اور ساتھی نے تھا، لیکن وہ نہیں آ سکے، تو ان کے نہ آنے کی صورت میں مجبوراً میں آپ کے سامنے کچھ اس کا تعارف کروں گا۔ جس طرح سبق ہوتا ہے ویسے سبق تو نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ وہ جو پڑھانے والے تھے وہی اس چیز کے ماہر تھے، انہوں نے اس پر پورا سبق دینا تھا، لیکن میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ اور تعارف رکھ دوں گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ فتنہ گوہر شاہی ہے کیا۔ تو 1980 کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ریاض احمد، اور مشہور ہے گوہر شاہی کے نام سے۔ 1980 کے اندر اس نے اپنے نظریات کا پرچار کرنا شروع کیا، اور کہاں پر کیا؟ تو اس نے اپنا ٹھکانہ اور اڈا بنایا کوٹری کے اندر، ایک جگہ ہے خورشید کالونی، اس کے اندر، اور اپنے اس ٹھکانے کا نام رکھا روحانی مرکز۔ وہاں یہ رہ کر اس نے اپنا کام شروع کیا اور لوگوں کو اپنے نظریات کی تعلیم دینی شروع کی۔ خود یہ پیدا ہوا ہے راول پنڈی میں 1941 میں۔ راول پنڈی کا ایک گاؤں ہے ڈھوک گوہر شاہ، گاؤں کا نام ہے ڈھوک
گوہر شاہ، وہاں یہ پیدا ہوا 1941 کو، اور اس نے اسی گاؤں کے اندر تعلیم حاصل کی صرف 8ویں تک۔ 8ویں کے بعد 9th اور میٹرک اس نے پرائیویٹ امتحان دیا، اور اس کے بعد پھر اس نے کام سیکھا ویلڈنگ کا اور موٹر مکینک کا۔ تو یہ خود پیشہ وارانہ طور پر ویلڈر اور مکینک تھا، اور نسلاً یہ مغل تھا، لیکن اپنے آپ کو یہ کہلاتا تھا سید، کہ میں سید ہوں۔ مغل نہیں کہتا تھا اپنے آپ کو، لیکن قوم کے اعتبار سے مغل تھا۔ والد کا نام اس کا تھا فضل حسین۔ تو ایک بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ گوہر شاہی جو اس کو کہتے ہیں وہ اس کے گاؤں کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں۔ گوہر شاہ گاؤں کا نام تھا، اس لیے اس کو کہتے ہیں گوہر شاہی۔ 1941 میں پیدا ہوا۔ اچھا، شروع میں یہ اپنے آپ کو بریلوی کہتا تھا، اس کے بعد پھر اس نے بریلویت بھی چھوڑ دی اور اپنا ایک مستقل فرقہ بنا لیا، اور اس کے فرقے کا نام ہے انجمن سرفروشان اسلام۔ انجمن سرفروشان اسلام، سرفروشان اسلام۔ اس نے جب ویلڈنگ اور موٹر مکینک کا کام سیکھا تو ایک دکان بھی شروع کی، لیکن دکان کے اندر کوئی نفع نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اس نے پھر مختلف کام کرنے شروع کر دیے۔ ان کاموں میں اس نے ایک کام یہ کیا کہ لوگوں کو تعویذ دینے شروع کر دیے۔ اس کے اندر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اس نے مختلف درگاہوں کے چکر لگانے شروع کر دیے، چلے کاٹنے شروع کر دیے۔ درگاہوں میں زیادہ طور پر سیور شریف جاتا تھا، لال باغ جاتا تھا، وہاں جا کر ان پہاڑوں میں یہ 40 دن رہتا، مہینہ وہاں رہتا۔ تو اس طرح کے یہ کام کرتا رہا، پھر آخر میں اس نے لوگوں کو اپنا مرید بنانا شروع کر دیا اور اپنا بیعت کرنا شروع کر دیا، اور پیری مریدی شروع کر دی، اور نام یہ رکھا کہ میں روحانیت کی تعلیم دے رہا ہوں، روحانیت کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ اچھا، گوہر شاہی کے جو نظریات ہیں، جو عقائد ہیں، ان سب کا خلاصہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ کن کن نظریات کا حامل تھا۔ ایک عقیدہ اس کا یہ تھا کہ یہ شخص کہتا تھا کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پڑھاتے ہیں میں وہی بتاتا ہوں۔ ان لوگوں کو کیا کہتا تھا کہ میں جو تمہیں بتا رہا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بتلاتا۔ دیکھیے، یہ اس کا پہلا عقیدہ تھا۔ دوسرا اس کا عقیدہ یہ تھا کہ میری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایک تیسرا اس کا عقیدہ یہ تھا کہ کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری بالمشافہ ملاقات ہوئی۔ بالمشافہ ملاقات کیسے کہتے ہیں؟ آمنے سامنے، یعنی خواب میں نہیں، بالکل سامنے میری ملاقات ہوئی۔ اچھا، اس کے جو چاہنے والے ہیں، جو اس سے محبت کرنے والے ہیں، یا جو اس کے عقیدت مند ہیں، انہوں نے ایک اسٹیکر شائع کیا ہوا ہے۔ اس اسٹیکر کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد کیا آنا چاہیے؟ ہاں، تو محمد الرسول اللہ کی جگہ لکھا ہوا ہے ریاض احمد گوہر شاہی، جبکہ کلمے کے دو جز ہیں، پہلا لا الہ الا اللہ اور دوسرا رسول اللہ۔ تو محمد الرسول اللہ کی جگہ پر کیا لکھا ہوا ہے؟ ریاض احمد گوہر شاہی۔ اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھی اسٹیکر تمہارے نام کا بنا ہوا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ خود کیا کہتا ہے؟ اس میں کوئی گناہ نہیں، اس طرح کہنا صحیح ہے۔
اچھا، اس کا عقیدہ یہ ہے ایک اور 5ویں نمبر پر کہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، اور کہتا ہے یہ ساری جو عبادات ہیں یہ ظاہری عبادت ہے اور ان عبادتوں کے اندر روحانیت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کے اندر روحانیت نہیں ہے، تو صرف ظاہری چیزیں ہیں. اور روحانیت کس میں ہے؟ کہتا ہے روحانیت تو صرف دل کی ٹک 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 کرنے میں ہے. ٹک ٹک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ 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 اس کے اندر ہے، بس دل اللہ اللہ کر رہا ہے، یہی روحانیت ہے. نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں اس میں کوئی روحانیت نہیں ہے، یعنی یہ عبادات کا منکر ہے. اچھا، اس شخص کا ایک عقیدہ اور بھی ہے کہ یہ شخص کہتا ہے قرآن کریم کے 30 پارے نہیں ہیں بلکہ قرآن کے 40 پارے ہیں، اور یہ بھی کہتا ہے کہ جو اضافی 10 سپارے ہیں ان کے اندر جو مضامین ہیں وہ مضامین میرے پاس ہیں، اور جو اضافی 10 پارے ہیں ان کے جو مضامین ہیں وہ جو شروع کے 10 پارے جو عام ہم سب کے پاس ہیں ان کے اندر جو مضامین ہیں اس سے مختلف ہیں، وہ مضامین اس کے اندر نہیں ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اس 30 پاروں کے اندر زکوٰۃ 2.5% ہے، مگر ان 10 پاروں کے اندر جو میرے پاس ہیں اس میں ہے کہ زکوٰۃ 97.5% ہے. اور ساتھ کہتا ہے کہ 30 پاروں میں نماز جو نہیں پڑھے گا وہ گنہگار ہوگا. نماز کی تاکید نا، اقیم الصلاۃ کتنی دفعہ ہے. اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ جو 10 پارے باقی ہیں ان 10 پاروں میں یہ ہے کہ تو نے نماز نہ پڑھی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک عقیدہ اس کا یہ بھی ہے کہ میرے معتقد مجھے مہدی سمجھتے ہیں، اور جو مجھ کو جیسا سمجھے گا اس کو اتنا ہی نفع ہوگا. یعنی جو میرے کو جو سمجھے گا نبی سمجھتا ہے تو اس کو نبی والا ثواب ملے گا، مجھے مہدی سمجھتا ہے اس کو مہدی والا ثواب ملے گا. 8واں عقیدہ اس کا یہ ہے کہ میری تصویر چاند میں، سورج میں اور حجر اسود میں ظاہر ہو چکی ہے. کیا ہے عقیدہ اس کا؟ کہ میری تصویر چاند میں، سورج میں اور حجر اسود کے اندر ظاہر ہو چکی ہے، اور جو اس میری ظاہر ہونے والی تصویر کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے جو میری تصویر ظاہر ہوئی. 9ویں نمبر پر اس کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ میری جو حجر اسود کے اندر تصویر ظاہر ہوئی ہے امام حرم حماد بن عبداللہ نے اس کی تصدیق کی. حرم کے امام ہیں، انہوں نے تصدیق کی. اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ میری تصویر مہدی سے ملتی جلتی تصویر ہے. 10ویں نمبر پر یہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں عالم ارواح میں رہتا تھا. آپ جب دنیا میں آئے اور آپ نے حجر اسود پر میری تصویر دیکھی تو مجھے پہچان لیا. عالم ارواح میں رہتا تھا، حضور نے دنیا میں آنے کے بعد میری تصویر دیکھی مجھے پہچان لی. اور ساتھ آگے یہ بھی اس کا عقیدہ ہے، کہتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میری تصویر کو بوسہ دیا. 11ویں نمبر پر وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امریکہ کے ایک ہوٹل میں میری ملاقات ہوئی اور وہ مجھ سے ملنے آئے تھے. اس کا یہ کہنا بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہیں. اچھا، 12 نمبر پر اس کا کہنا یہ کہ حضرت مہدی علیہ السلام، مہدی علیہ رضوان پیدا ہو چکے ہیں. مہدی علیہ رضوان پیدا ہو چکے ہیں، اور دعوی مہدیت سے اس لیے خاموش ہیں کہ پاکستان کے اندر توہین رسالت کا قانون موجود ہے. اگر وہ دعویٰ کریں گے تو انہیں جیل میں جانا پڑے گا. اور اس آدمی کا اخلاق یہ تھا کہ وہ رات کو خواتین کے ساتھ
کہتا تھا نشہ کریں۔ 14 نمبر پر وہ یہ کہتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو حسد اور شرارت نفس کا مرض لاحق تھا، یعنی نبیوں کے بارے میں بھی غلط عقیدہ تھا۔ اور ایک اور اس کا نظریہ یہ تھا، کہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو موسیٰ علیہ السلام کے جسم اطہر سے خالی کر دیا گیا ہے، اس میں ان کا جسم نہیں ہے، بلکہ وہ قبر جو ہے وہ شرک کا اڈا اور ٹھکانہ ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہے اور شہرک کے پاس ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو کہتا ہے نا اللہ پاک شہرک سے زیادہ قریب ہے، کہتا ہے شہرک سے زیادہ قریب ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک دیکھ نہیں سکتے۔ اور یہ بھی وہ کہتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے گئے تو حضور نے دیکھا اللہ پاک کے ہاتھ کی انگلی کے اندر حضرت علی کی انگوٹھی ہے۔ اچھا، وہ یہ بھی کہتا تھا کہ بھنگ اور چرس حرام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نشے ہیں جن سے روحانیت میں ترقی ملتی ہے، اور ان کو عالموں نے خواہ مخواہ حرام کہا ہوا ہے۔ 19 نمبر پر وہ یہ بھی کہتا تھا کہ روحانیت سیکھو، چاہے تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، تم روحانیت سیکھو بس۔ اور جس نے روحانیت سیکھ لی جس نے روحانیت نہیں سیکھی اس نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا، جس نے روحانیت نہیں سیکھی اس نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ اور وہ خود اپنے لیے الہام کا اور معراج کا دعوے دار تھا کہ مجھے معراج بھی ہوئی ہے اور مجھے الہام بھی ہوتا ہے۔ یہ سارے اس کے عقیدے تھے۔ ان عقیدوں کے بارے میں آپ لوگ خود بتاؤ کہ یہ صحیح ہے یا غلط؟ تو آپ کو تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، بغیر پڑھے ہوئے آپ کو معلوم ہے غلط ہے۔ الہام اللہ پاک کوئی بات دل میں ڈال دے۔ عالم ارواح جہاں اس دنیا سے پہلے ساری روحیں موجود تھیں، اور اللہ نے سب سے پوچھا تھا الستُ بربکم قالوا بلی، قرآن پاک میں ہے نا سارا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس نے ایک عقیدہ یہ بتلایا کہ نماز، روزہ، حج ان کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہے۔ سن لیا نا کیا کہا؟ ان کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہے۔ اور روحانیت کس کے اندر ہے؟ وہ صرف اللہ اللہ کرنے میں ہے۔ آپ لوگ یہ بتلاؤ کہ دین کے اندر عبادت اہم ہے یا نہیں ہے؟ جو حدیث جبریل کا میں نے شروع میں آپ کو حوالہ دیا تھا، اس کے اندر حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا مل اسلام، آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے یہ ساری عبادت بتلائی تھی نا، آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو۔ مل اسلام کیا ہے؟ عبادات کا مجموعہ۔ ایمان کیا ہے؟ عقائد۔ تو آپ نے تو خود ساری چیزیں بتلائی، حدیث جبریل میں موجود ہے۔ اور یہ بات بھی آپ سمجھ لو کہ جو شریعت ہے یہ طریقت سے جدا نہیں ہے۔ طریقت کا دوسرا نام ہے روحانیت۔ وہ کہتا تھا کہ اصل تو روحانیت ہے، اس کا عقیدہ کیا تھا کہ نماز، روزہ اس کے اندر روحانیت نہیں ہے، اور اصل چیز کیا ہے؟ روحانیت ہے۔ روحانیت کو ہم کہتے ہیں طریقت۔ روحانیت کا دوسرا نام کیا ہے؟ طریقت۔ یہ اس کا نام ہے سلوک۔ تو طریقت اور شریعت کہتے ہیں سارے احکامات کو جو ہمارے پاس دین ہے، اس سارے احکامات کے اندر، شریعت کے اندر
کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو طریقت کے مخالف ہو، طریقت کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو شریعت کے مخالف ہے۔ شریعت اور طریقت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ طریقت کے بغیر شریعت نہیں ہے، شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں۔ طریقت تو راستہ ہے اور شریعت سارے احکامات ہیں، قانون ہیں، ضابطے ہیں، اصول ہیں۔ اور نماز کا، روزے کا، ان سب کے بارے میں تو قرآن پاک کی نصوص موجود ہیں، اور جس چیز کا اللہ پاک حکم دیں گے اس کے اندر روحانیت نہیں ہوگی، تو اس کا یہ عقیدہ بالکل باطل تھا، اور اہل سنت والجماعت کے مطابق یہ گمراہ کن عقیدہ ہے۔ اچھا، اس کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ قرآن پاک کے سپارے کتنے ہیں؟ 40، 10 اور ہیں جو مجھ پر ظاہر ہوئے، مجھ پر منکشف ہوئے۔ اور کب ظاہر ہوئے؟ کہتا تھا کہ باغ لال کے اندر یہ پارے میرے اوپر ظاہر ہوئے سارے کے سارے۔ تو اس کا یہ عقیدہ قرآن حدیث کے بالکل مخالف ہے، بالکل مخالف ہے، ذرا سا بھی مطابقت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سب نے یہ آیت یاد کی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو میں نے نازل کیا، اور اس کی حفاظت کون کرے گا؟ میں کروں گا۔ اللہ کہہ رہے میں کروں گا۔ کس طرح کروں گا؟ اس کے لفظوں کی حفاظت بھی کروں گا، اس کے معنی کی حفاظت بھی کروں گا۔ تو لفظاً اور معناً دونوں طرح یہ بالکل محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تو ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ 10 پارے اور تھے، وہ ظاہر ہوئے، مان لیں، تو پھر اللہ پاک کی اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ کوئی اور ترجمہ ہوگا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ، ایک ہی مطلب ہے اس کا۔ تو اس آیت کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت تک کے لیے قرآن پاک ہر قسم کی تحریف سے، چاہے تحریف لفظی ہو یا معنوی ہو، اس سے محفوظ رہے گا، چاہے زمانہ بدل جائے، حالات جیسے بھی آ جائیں، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اسی طرح اس کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے، اور مجھ سے رسول اللہ کی ملاقات ہوئی ہے بالمشافہ، اور یہ بھی عقیدہ تھا کہ جس کو رسول اللہ کی زیارت نہیں ہوتی وہ مومن ہی نہیں۔ تو ایمان تو اسی کے پاس ہوتا ہے جس کو زیارت ہو۔ کہتا تھا کہ جب تک آپ اپنی زیارت نہ کرائیں اس وقت تک بندے کا امتی ہونا ثابت نہیں ہے، اور یہ بات اس نے اپنی کتاب مینارہ نور کے اندر لکھی۔ تو آپ لوگ یہ سمجھ لو کہ اس طرح کی شرط لگانا کہ جب تک رسول اللہ اپنی زیارت نہ کروائیں تو آدمی امتی نہیں ہوتا، یہ شرط بالکل باطل ہے، اور امتی ہونے کے لیے اس طرح کی کسی شرط کی کوئی قید کسی نے ذکر نہیں کی۔ آج تک آپ نے صلاۃ والسلام کے زمانے سے اب تک کسی نے بھی یہ شرط نہیں لگائی۔ آج 1400 سال 1500 سال کے بعد یہ شخص یہ شرط لگا رہا ہے کہ جس کو اللہ کے نبی اپنی زیارت کروائیں گے وہ امتی ہونے کا حقدار ہے، باقی نہیں۔ تو اس کا ثبوت تو کہیں بھی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے۔ ہمارے پاس تو جو دلائل ہیں ان میں سب سے پہلے قرآن ہے، کہ کوئی بھی چیزیں ہم قرآن میں دیکھیں گے وہاں سے ثابت ہے تو لے لیں گے، اور اگر اس کے بعد دوسرے نمبر پر حدیث میں دیکھیں گے، صحابہ کے عمل سے دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے اس بارے میں کیا کہا۔ تو اس کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے، یہ بالکل باطل چیز ہے۔ بلکہ مومن ہونے کے لیے اور مسلمان ہونے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے نمبر پر ہے ایمان لانا۔ کس پر ایمان لانا؟ اللہ کی توحید پر، سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی توحید پر، اور دوسرے نمبر پر ہے نبی کی رسالت پر۔ ان دو چیزوں کی جو گواہی دے گا وہ مومن ہے، وہ ایمان والا ہے، اور وہ اللہ کے نبی کا
امتی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری چیز کا تو ثبوت کہیں ہے ہی نہیں۔ یہ جو ذکر کر رہا ہے تیسری چیز کہ بھئی زیارت بھی ہو، ہاں زیارت جو اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگ تھے ان کو ہی وہ صحابی بن گئے، اور اگر کسی کو خواب میں ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے باعث شرف ہے، یہ امتی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک بات اس نے اور ذکر کی تھی، وہ یہ ذکر کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر حسد تھا اور ان کے اندر شرارت نفس تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق اس کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو جسم بنایا گیا، جب جسم بنا لیا گیا تو شیطان نے نفرت سے ان کے جسم کی طرف تھوکا۔ جب تھوکا تو وہ تھوک حضرت آدم کے ناف کی جگہ پر پڑ گیا، اور اس کی وجہ سے پھر حضرت آدم علیہ السلام سے مختلف چیزیں نکلنا شروع ہوئی جو غلط تھی، اور ان کا جو اصل ٹھکانہ تھا جنت، اس سے محروم کر دیا گیا۔ یعنی اس کے پیچھے شیطان کا عمل دخل تھا۔ آپ یہ بتلائیں کہ نبی جو تھے، جتنے بھی نبی تھے 1,24,000، سارے کے سارے نبی صرف محفوظ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ کہ وہ معصوم ہیں۔ کس سے معصوم ہیں؟ معصوم عن الخطأ، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اگر نبی سے غلطی ہو جائے اور یہ کوئی مان لے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی جو وحی آ رہی ہے اس کے اندر بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی غلطی سے بالکل معصوم ہے، بالکل معصوم ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہونے کا شبہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ نبی تو اللہ کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں، اس پیغام پہنچانے میں بھی غلطی ہو جائے گی۔ تو نبی کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، یہ توہین انبیاء کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اللہ کا ارشاد ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کہ تم لوگ اللہ پر ایمان لانے، اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے، رسولوں پر ایمان لانے کے بعد استہزاء کرتے ہیں نبیوں سے۔ اگر نبیوں سے استہزاء کرو گے، تمسخر کرو گے، ان کا مذاق اڑاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تم ایمان کے بعد کافر بن جاؤ گے، مسلمان نہیں بچو گے۔ تو یہ تین عقیدے تو میں نے آپ کو بتلا دیے، ان تینوں عقیدے کی بنیاد پر ایسا عقیدہ رکھنے والا اسلام سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس نے 1980 کے اندر یہاں کام شروع کیا اور 1990 کے اندر خوب عروج کے ساتھ اپنے عقائد کو، اپنی روحانیت کو کا پرچار کیا، اور لوگوں کو صرف اس بات پر اپنی طرف مائل کیا کہ میں تو روحانیت کی دعوت دے رہا ہوں، اسلام جو ہے وہ صرف ظاہر کا نام تو نہیں ہے، اسلام تو روحانیت کا نام ہے، باطنی دنیا کا نام ہے۔ اور اس نے ایک دل کی تصویر بنائی، اس کے اوپر بڑا بڑا لکھا ہوا ہے اللہ، نیچے لکھا ہوا انجمن سرفروشان اسلام۔ آپ نے بھی یہ اسٹیکر، یہ چاکنگ دیکھی ہوگی حیدرآباد کے قریب، کوٹری کے قریب بہت زیادہ دیواروں پر بڑا بڑا ہی لکھا ہوا ہے، اور اسی علاقے کا یہ زیادہ کام کرتا تھا، اصل راولپنڈی کا تھا۔ تو یہ جہاں اللہ لکھا ہوا ہے، ایک عام آدمی کہتا ہے یہ تو بہت ذکر فکر کی طرف بلانے والا ہے، یہ تو خانقاہ والا ہے، اور مراقبہ کرانے، مراقبہ حال بنے ہوئے لکھا ہوا ہے مراقبہ حال، وہ مراقبہ حال سارے ان لوگوں کے ہیں، اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے علماء نے کوششیں کی، اور سر فہرست ہمارے ٹنڈولم کے بزرگ عالم دین حضرت مولانا احمد میاں حمادی صاحب نے خوب کوششیں کی اور اس کو سزا دلوائی۔ یہ پاکستان سے بھاگا ہوا ہے اور امریکہ چلا گیا، پھر کینیڈا چلا گیا، اور کئی ملکوں میں یہاں پر موجود نہیں ہے، اور 3 بار سزائے موت کا حکم ہے اس کے بارے میں۔ کتنی بار؟ 3 بار عمر قید کا، سزائے موت کی عمر قید کا، اور فیصلہ میرپور خاص کورٹ نے کیا
اور فیصلہ موجود ہے، لیکن اس فیصلے کے بعد یہ یہاں سے بھاگ گیا، ملک سے بھاگ گیا۔ اور کیوں بھاگا؟ پاکستان یا بیرونی جو طاقتیں ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے۔ جو سادہ مسلمان ہوتے ہیں ان کو ان کے عقیدوں سے متزلزل کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے، اسلام کے اندر دراڑیں ڈالنے کے لیے۔ اور یہ شروع سے چلا ہوا آ رہا ہے کہ جو باطل قوتیں ہوتی ہیں وہ ساری اس بات کی کوشش کرتی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کسی بھی طرح سے ایمانیت کو ختم کیا جائے، اور بہت کوششیں کی ان کے اندر۔ ہمارے ماضی قریب کے اندر جو سب سے بڑی کوشش وہ کی فتنہ قادیانیت کی وجہ سے، محمد قادیانی سے نبوت کا دعویٰ کروایا اور اس کے اوپر اربوں خربوں روپیہ خرچ کیا، اور اس فتنے کو انہوں نے پھیلانا شروع کیا تاکہ وہ فتنہ جب ظاہر ہوگا تو مسلمانوں کے اندر سے ان کی ایمانی روح کو نکالا جائے گا، جذبہ جہاد کو ختم کیا جائے گا اور وہ قبضہ کر لیں گے۔ لیکن مسلمان اس کے سامنے مضبوط دیوار بن کے کھڑے ہو گئے۔ علماء کرام نے خوب کوششیں کی اور اس فتنے کو کافر قرار دلوایا، پاکستان کا قانون بھی بن گیا۔ لیکن اس کے فوراً بعد پھر یہ فتنہ کھڑا ہو گیا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کے قریب فتنے مسلسل آئیں گے، تیزی کے ساتھ آئیں گے۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ جو صحیح طریقہ ہے ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں۔ جو کوئی نیا فتنہ سامنے آتا ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اس لیے کہ جو فتنے آ رہے ہیں یہ فتنے براہ راست حملہ کس پر کرتے ہیں؟ ایمان پر کرتے ہیں، ایمان پر کرتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم چیز عقیدہ ہے۔ اگر ایک آدمی کے عقیدے صحیح ہیں، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، جنت میں پہنچ جائے گا۔ نماز نہیں پڑھتا تھا، نیکی کے کام نہیں کرتا تھا، اس سے گناہ ہو جاتے تھے، لیکن عقائد صحیح تھے۔ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ ان ایمانیات پر یقین رکھنے والا تھا، تو وہ ضرور بھی ضرور فوراً جنت میں جائے گا، یا سزا کے بعد جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا ضرور۔ لیکن اگر کسی کا عقیدہ ڈاواڈول ہو گیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ ہاں اور نبی بھی آ سکتا ہے، یا جو ایمان کے خلاف عقائد ان میں سے کسی عقیدے کو اس نے اختیار کر لیا، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس کے لیے صرف جہنم ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ عقیدہ ہے، عقیدہ۔ اسی لیے سب سے پہلے ایمان کا بیان ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جتنی کتابیں آپ پڑھتے ہیں سب سے پہلے ایمانیات کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ ایمان کے بعد تو انسان جنت میں جانے والا بنتا ہے۔ عبادات تو قبول ہی اس وقت ہوتی ہیں جب ایمان ہوگا، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ ایک آدمی ہے وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہی نہیں ہے، وہ نبی کو خاتم النبیین مانتا ہی نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جو عقیدے ہونے چاہیے وہ اس کے نہیں ہیں، وہ چاہے پوری رات عبادت کرتا رہے، چاہے دن میں 1,00,000 بار ذکر قلبی کر لے، چاہے کچھ بھی کر لے، جتنی ریاستیں کر لے، وہ ساری بیکار ہیں۔ سب سے پہلے ایمان ہے، اس کے بعد ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ فتنہ گوہر شہ سے متعلق جو چیزیں آپ کو بتائی اس کے نظریات تھے، نظریات آپ کے ذہن میں رہیں گے۔ اس طرح کا نظریہ اگر آپ کے سامنے کبھی آتا ہے، سنتے ہیں، کوئی کہتا ہے، تو فوراً ہوشیار ہو جائیں کہ یہ نظریہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نظریہ جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی ایک نظریہ ایسا نہیں ہے جو قرآن اور حدیث سے میل کھاتا ہو، سارے اس کے مخالف ہیں۔ جب مخالف ہے تو مردود ہیں، اور جو آدمی ان نظریات کا حامل ہوگا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ آپ کو کچھ اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا کہ اس مسئلے پر سبق پڑھانا کسی اور نے تھا، میں نے پڑھانا نہیں تھا، لیکن وہ نہیں آئے تو اچانک یہ وقت جو تھا اس میں مجھے آنا پڑا، اور میں نے آپ کے سامنے فوری طور پر جو باتیں ہو سکی وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ تو اس کا خلاصہ اور خاکہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ جو اصل سبق ہیں وہ ابھی شروع ہوں گے، اس میں ابھی 10 بجے سبق شروع ہوگا مولانا صابر صاحب کا، تو وہ 11:15 تک ہوگا، 11:15 سے 11 بجے تک آپ کا وقفہ ہوگا۔
11 بجے کے بعد پھر دوسرا سبق ہوگا مولانا تجمل حسین صاحب کا، وہ نوابشاہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کا ہوگا، اور وہ پڑھائیں گے حیات عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ یہ نا کہ اللہ پاک نے ان کو آسمان پہ ملا لیا اور پھر وہ دوبارہ آئیں گے قرب قیامت سے پہلے، تو اس کی پوری تفصیل وہ ذکر کریں گے۔ اور پھر اسی طرح قادیانیت کا مسئلہ ہے، اس پر مولانا راشد مدنی صاحب وہ تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ پڑھائیں گے، اور 1 بجے دعا ہو جائے گی۔ تو 3 سبق آپ کے بہت اہم سبق ہوں گے، توجہ سے ان کو سنیں اور جتنا ہو سکے ذہن میں بٹھائیں، اور اس سے متعلق جو اہم باتیں ہوں گی وہ آپ کو کتابچے میں لکھی ہوئی ہیں وہ دے بھی دیں گے، لیکن باتیں نہ کریں، خاموشی سے سنیں، ٹھیک؟